کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو صرف شرمندگی اور خوف کا پیغام نہیں بلکہ ہمارے تعلیمی سسٹم اور انسانیت دونوں کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ پنجاب گروپ آف کالجز، جو تعلیم اور ترقی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اب وہاں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جو ہر کسی کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے۔ لیکن کیا یہ اصل حقیقت ہے یا صرف ایک افسانہ؟ چلیے اس کیس کے پیچھے چھپے سچ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنجاب گروپ آف کالجز، جو کہ پاکستان کا ایک مشہور تعلیمی ادارہ ہے، ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کی تعلیم اور ترقی کا مرکز رہا ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک واقعہ سامنے آیا ہے جو تعلیم سے زیادہ عزت اور انسانیت کا سوال اٹھا رہا ہے۔ اس واقعے نے کالج کا نام بدنام کیا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل کہانی ہے کیا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے کنزا، جو کہ پنجاب گروپ آف کالجز کی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ کنزا نے ہمیشہ اپنے گریڈز اور پرفارمنس کے ذریعے اپنے ٹیچرز اور کلاس میٹس میں اچھی شناخت بنائی تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ فلالیس تھا اور وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جہاں تعلیم کو عزت اور کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے۔ کنزا کے والدین نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں اور وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ یہ واقعہ تب شروع ہوا جب کنزا کے کلاس میٹ بلال نے اس سے دوستی کا دکھاوا کرتے ہوئے اپنے قریب کرنا شروع کیا۔ بلال کا بیک گراؤنڈ بھی اچھی فیملی سے تھا، لیکن اس کے اندر ایک ڈینجرس مائنڈ سیٹ تھا جو دوستوں اور کلاس میٹس کو صرف مذاق اور زبردستی کا نشانہ بناتا تھا۔ کنزا کو پہلے لگتا تھا کہ بلال صرف ایک دوست ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس نے کنزا پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارے، اور جب اس نے انکار کیا تب یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن کالج کے بعد کنزا کو ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کے ذریعے ایک گیدرنگ کے لیے بلایا گیا، جہاں کچھ اور کلاس میٹس بھی موجود تھے۔ یہ جگہ کالج کے قریب ایک پرائیویٹ اپارٹمنٹ تھا جہاں اسٹوڈنٹس اکثر ٹائم گزارتے تھے۔ وہاں جانے پر کنزا کو محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بلال نے اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر اسے زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ یہ کیس تب سامنے آیا جب کنزا نے کالج ایڈمنسٹریشن کو اپنی کہانی سنائی، مگر انہوں نے اس کو صرف ایک پرسنل میٹر کہتے ہوئے چھپانے کی کوشش کی۔ جب کنزا کو انصاف ملنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے اپنی فیملی کو بتایا۔ کنزا کے والدین نے فوراً پولیس کو رپورٹ کی، لیکن پہلے ہی ان کا سامنا بیوروکریسی اور کالج کے تاثرات کے داون سے تھا۔ پولیس نے دھیمی رفتار سے کام شروع کیا، لیکن جب یہ خبر میڈیا تک پہنچی تو سب کچھ بدل گیا۔ جب یہ کیس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو کالج پر زبردست کرٹیسزم ہوا۔ پنجاب گروپ آف کالجز کی امیج کو بہت نقصان پہنچا اور لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ایسے واقعات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جسٹس فار کنزا کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ بن گیا اور لوگ کالج ایڈمنسٹریشن اور ملزم پر ایکشن لینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ کنزا کی کہانی نے پورا ملک جھنجھوڑ دیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ بلال اور اس کے دوستوں نے کنزا کے ساتھ زبردستی کی تھی اور انہوں نے اسے دھمکیاں بھی دی تاکہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو اس کے خلاف اور گھنونی حرکتیں کی جائیں گی۔ پولیس نے بلال اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن کنزا کے لیے یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ کورٹ ٹرائلز، میڈیا کی انٹرفیرنس اور پبلک پریشر نے اس کیس کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ پاکستان میں ریپ کیسز میں ایک بہت الارمنگ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق ہر 2 گھنٹے میں ریپ کا ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے، لیکن اصل اعداد و شمار بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے۔ پنجاب میں 2023 کے دوران ریپ کیسز میں 10% اضافہ دیکھا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک چھوٹی تصویر نہیں
बल्कि सोसाइटी में बुराई का एक बड़ा जख्म है। किंजा अभी तक इंसाफ की तलाश में है, मगर सवाल यह है कि क्या हमारे तालीमी और अदालती सिस्टम उसे ये इंसाफ दे सकते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहां स्टूडेंट्स अपने मुस्तकबिल के सपने देखते हैं, वहां इस तरह के वाकयात का सामने आना सबके लिए एक बड़ी तंबीह है। आज किंजा के साथ जो हुआ वो कल किसी और के साथ हो सकता है। सोसाइटी को अब ये सोचना होगा कि तालीम के साथ साथ इंसानियत और अखलाकी कदूरत को भी बरकरार रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। जब ये केस नेशनल लेवल पर सामने आया और मीडिया ने इसे हाईलाइट किया तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी फौरन इस पर एक्शन लेना शुरू किया। हुकूमत के अफराद ने तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए नई पॉलिसीज तैयार करने का फैसला किया। पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर ने काफी मीटिंग्स की जहां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस की तजवीज की गई, जिससे इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। इस केस के बाद हुकूमत ने हर तालीमी इदारे में हरासमेंट और असॉल्ट केसेस रिपोर्ट करने के लिए एक नया कंप्लेंट सिस्टम लगाने का भी ऐलान किया, जहां स्टूडेंट्स खौफ के बगैर अपनी आवाज उठा सके। इन कंप्लेंट सिस्टम के साथ साथ सीसीटीवी सर्विलेंस और सिक्योरिटी को भी मजीद बढ़ाया गया, ताकि किसी भी शख्सियत या ग्रुप को कोई गलत हरकत करने का मौका न मिल सके। हुकूमत ने यह भी फैसला किया कि कॉलेजेस के अंदर काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए जाएं, जहां स्टूडेंट्स अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए मदद ले सकें। हर तालीमी इदारे में एक स्पेसिफिक एंटी हरासमेंट कमेटी भी तैयार की जा रही है, जो हर केस को फौरन सॉल्व करने की जिम्मेदार होगी। आज किंजा एक सिंबल बन चुकी है उन सब के लिए जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, मगर क्या ये वाकया सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा या हमारी सोसाइटी में असल बदलाव लेकर आएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि तालीमी इदारों में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और प्रोटेक्शन मेजर्स होने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।